اب دوسری بات، ماہ محرم ایک ہے 10 محرم، اس کی ایک اپنی الگ مستقل حیثیت ہے، اور ایک پورا مہینہ محرم کا اس کی اپنی الگ حیثیت ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے، عزت والے، عظمت والے ہیں۔ ان میں سے 3 تو مہینے مسلسل ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور آگے رجب آتا ہے شعبان سے پہلے۔ یہ 4 مہینے عزت والے۔ محرم کا مطلب ہے معظم، محترم، معزز، عزت والا۔ ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ جو ہے محرم کا، یہ حرمت والا مہینہ، اور انبیاء کے زندگیوں میں بھی اس کی برکتیں ان سے ملتی ہیں کہ اس کو خاص طور سے ان کے ہاں اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ امام ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفسر عظیم ہیں، وہ اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان مبارک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو ان مہینوں میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں سے زیادہ فضیلت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی ان مہینوں میں گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کی پکڑ بھی زیادہ لینی پڑے گی۔ اور یہ کہا کہ ان مہینوں میں اگر انسان نیکی کرے تو زیادہ نیکی کرنے کا شوق مل جاتا ہے، اگر گناہ کرے تو گناہوں میں یہ آگے بڑھ سکتا ہے، زیادہ گناہ اس کو ملے گا۔ گناہوں میں بچنا چاہے تو آگے زندگی، یعنی ان مہینوں میں اگر کوئی انسان گناہ سے بچنے کی فکر کرے تو بقیہ مہینوں میں اللہ اسے گناہ سے بچا لیتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ مطلب ان 4 مہینوں میں جس میں محرم بھی ہے، انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس مہینے کا فائدہ اٹھائے۔ پورے محرم کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بتایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس حدیث میں محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے میرے سامنے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ رمضان کے علاوہ اگر میں روزے رکھوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے محرم کا فرمایا۔ تو ایک 10 محرم کا روزہ وہ الگ بات ہے، اس پر ہم اب آنے والے ہیں، لیکن پورے محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ بھی برکتوں کا ذریعہ ہے، اس کو باقاعدہ حدیث میں بتایا گیا۔ تو پورا مہینہ محرم کا عبادات میں اضافے کا، گناہوں سے بچنے کا، اور جو آسانی سے جتنے روزے رکھ سکے رکھنے کا ہے، اس کو فضیلت انشاءاللہ ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں عاشورہ، 10 محرم۔ 10 محرم کا دن یہ ابتدا سے ہی بڑی برکتوں والا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید 10 محرم کی ساری فضیلتیں یا اکثر فضیلتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا سے ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ ذرا سنیے۔ مورخین نے کتابوں میں بات لکھی ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن اٹھائے گئے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور ان کی قوم کی توبہ بھی قبول ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام 10 محرم کو ہی کنویں سے نکالے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اسی دن عطا ہوئی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا، سلطنت ملی۔ تو 10 محرم کے واقعات تسلسل سے چلے آ رہے ہیں، اور 10 محرم کو قریش مکہ یہ غلاف اوپر چڑھایا کرتے تھے، اور اس کا احترام اور روزہ وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو 10 محرم کا روزہ پابندی سے رکھتے، بلکہ ابتداء اسلام میں 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب رمضان کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس حکم کے بعد 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ تھا، نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اہمیت موجود ہے، خود قریش مکہ میں بھی موجود ہے۔ ان موقعوں پہ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ بعض انبیاء نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔
تو یہ جو آتا ہے نا 1 سال کے گناہوں کی معافی، تو صغیرہ گناہوں کی معافی، کبیرہ گناہ کے لیے یہ بات پکی ہے کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ توبہ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ گناہوں پہ شرمندگی ہو، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ فوراً گناہوں کو چھوڑ دے انسان، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ جب یہ معاملہ ہو تب وہ توبہ ہوتی ہے اور معاملہ بن جاتا ہے کبیرہ گناہوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے، فرمایا جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اور یہ بات بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے اور غلاف کعبہ بھی چڑھاتے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ ایک ترتیب تھی۔